اچھا، اب اس سے جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو دیکھیے ان کا سب سے بڑا کانفلکٹ جو ہے دیٹ از ود دی علماء. یا دیکھیے گا علماء سے کانفلکٹ آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، بیکاز علماء ہمارے سر کی زینت ہیں، علماء ہماری پہچان ہیں، علماء دین کے وارث ہیں، علماء دین کو لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچا رہے ہیں. علماء نے جتنی قربانیاں دی ہیں آپ اور میں قربانیاں دے ہی نہیں سکتے ہیں. میں آج کے دور میں 1400 ایئرس کے بعد بھی میں ایک چیز جانتا ہوں کہ جتنی قربانی عالم دین دے رہے ہیں میں 1000 بار پیدا ہو جو نہیں دے سکتا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت بھی آپ مدرسے کے جو آپ کے محلے کے جو قاری صاحب ہیں، آپ آج ہی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے پاس چلے جائیں اور آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ قاری صاحب یہ مسجد کی کمیٹی والے آپ کو تنخواہ کتنی دے رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی مجھے نوکری کے لیے رکھے اور مجھے کہے کہ جی میں آپ کو دوں گا صرف روپیہ 18,000 اور آپ نے یہاں پہ 5 وقت اذان بھی دینی ہے، 5 وقت آپ نے نماز بھی پڑھانی ہے، آپ نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، کسی کی فوتگی کا اعلان بھی کرنا ہے، آپ نے مسجد کی ٹوٹیاں بھی بند کرنی ہے، آپ نے مسجد کے دروازے بھی بند کرنے ہیں. یہ تو میں ذمہ داریاں بتا رہا ہوں. تو 25,000 میں بھائی ایک سیکیورٹی گارڈ جو کھڑا ہوتا ہے نا صرف دروازے کے اوپر دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہے، اس وقت اس کی بھی سیلری 35,000 روپے ہو چکی ہے. لیکن ہمارے علماء آج بھی 18,000 روپے میں گزارا کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا علماء سے تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ علماء سے کمپیئر اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا کہ علماء دے آر اسپیشلسٹ ان دی ریلیجن. آپ دیکھیں نا 8 سال ایک بندہ اساتذہ کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر جو چیز سیکھتا ہے وہی واپس اساتذہ کو سناتا ہے. تو اب اس کی غلطیوں کی کریکشن بھی اس کے اساتذہ کرتے ہیں، اس کا نیا نالج بھی سکھاتے ہیں. اور 8 سال وہ کوئی مدرسے میں جک نہیں مارتا، وہ مدرسے میں بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ دین سیکھتا ہے اور کثیر کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. تو آج ہم کہیں کہ جی علماء کوئی ویلیو نہیں رکھتے اور ایک عام آدمی بڑی ویلیو رکھتا ہے، تو میرے نزدیک یہ علماء کے ساتھ بڑی ایک ڈس آنیسٹی ہے، یا علماء کے ساتھ یہ زیادتی میں سے کنسیڈر کروں گا. بیکاز دیکھیں نا، اور جہاں پہ اس کے اور بھی نیگیٹو پہلو نکلتے ہیں ان پہ بھی میں بات کرتا ہوں. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ علماء سے کسی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف اگر آپ ایک ٹاپ کلاس میری طرف پی ایچ ڈی اسکالر کھڑا کر دیں اور دوسری جانب اگر ایک عالم دین کھڑا کر دیں، تو یقین جانیں میں اس نظریے کا حامل انسان ہوں کہ اس انسان کو جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے کوئی حق نہیں ہے کہ اس مذہبی اسکالر کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی بات بھی کر سکے. کویشچن پوچھنا، ڈسکشن کرنا، ڈیبیٹس کرنا، آرگومنٹس دینا، یہ الگ چیزیں ہیں. لیکن بدتمیزی یا علماء کو گرانا یا علماء کی شان میں کوئی کمی بیان کرنا، یہ ہمارے لائق نہیں ہے یا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں. ابھی ہو کیا رہا ہے بنیادی طور پہ کہ جب آپ علماء کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ علماء کو کرٹیسائز کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہم علماء کو دین کا ٹھیکیدار میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں علماء کو دین کا ٹھیکیدار، ٹھیک ہے. لیکن آپ دوسری جانب دیکھیں کہ اگر علماء لیٹ سپوز کہ آج کے دور میں مدرسے بند کر دیتے ہیں، مسجدیں بند کر دیتے ہیں، ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ کس سے سیکھیں گے؟ اسلام 360 سے سیکھیں گے. میں آپ کو اسلام 360 میں کتنی کنفلکٹنگ حدیثیں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا رہی ہے. آپ کیا کریں گے؟ ویئر وڈ یو بی ہیڈنگ؟ آپ کو علماء سے کنسلٹ ضرور کرنا پڑے گا. تو علماء کا کسی بھی دوسرے انسان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں علماء کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں. 4 نمبر پہ جو چیز میں سمجھتا